لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوڈ کاسٹ ود استاذہ نگہت ہاشمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ بات چیت ہو رہی ہے حج کے حوالے سے۔ آپ مختلف پروگرامس میں بھی دیکھ چکے ہیں، ہم حج کے اوپر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ کے وقت دینے کا اور آپ کے سمجھانے کا اور آپ کے ایک ایسے اینگلز کے اوپر روشنی ڈالنے کا جو نارملی جب حج ٹریننگز ہوتی ہیں یا حج کے بارے میں پڑھا جاتا ہے یا کتابوں میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے تو نارملی ان چیزوں پہ اتنی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں مناسک پہ بات مل جاتی ہے، ہمیں حضرت ابراہیم کی قربانیوں پہ بھی بات مل جاتی ہے، ہمیں حج کی سنتوں پہ بھی بات مل جاتی ہے، لیکن جو رویے مطلوب ہیں، جو انسان کی پرسنالٹی میں چینج آنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنی بڑی جو مشقت بھرا سفر کرنے کے بعد اور کرنے سے پہلے اور اس کے دوران ہم سے کیا رویے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا تبدیلی آ جائے، اس پر نارملی جو ہے وہ ہمیں کم ملتا ہے۔ گو کہ لکھا گیا، میں یہ تو نہیں کہتی، لیکن بہرحال تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس کے لیے وقت دے رہی ہیں۔ آج کے دن پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ حج تواضع سکھاتا ہے، اور تواضع جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانے کو کہتے ہیں۔ تو حج میں کس طرح انسان تواضع سیکھ سکتا ہے، یہ میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر فائزہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکتوں والی زندگی نصیب کرے آمین اور راضی ہو جائے، قبول کرے ان اعمال کو۔ آمین۔ ایسا ہے کہ حج عام عبادات سے بہت مختلف ہے، کیونکہ حج ایک سفر بھی ہے، اور حج میں انسان بدنی مشقت بھی اٹھاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی پورے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بچھاتا ہے۔ حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کا سلوشن ہے جو آج کی سوسائٹی کو درپیش ہیں، کل بھی درپیش تھے اور آئندہ آنے والوں کو بھی درپیش ہوں گے۔ اس لیے کہ جب آسمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تھا ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا، تو اس نے یہ جواب دیا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو انا ہے نا، سیلف، میں، آج دنیا میں اس کے اوپر ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں۔ سیلف کی بات آتی ہے، سیلف اسٹیم کی بات آتی ہے، سیلف ایکچولائزیشن کی بات آتی ہے، سیلف لو کی بات آتی ہے۔ اتنی فلسفیز ہیں اس کے اوپر، اور اس کے بارے میں اتنا زیادہ ایجوکیٹ کیا گیا اور اتنی چیزوں سے گزارا گیا۔ مثال کے طور پر جیسے کل تک ایسا نہیں تھا، لیکن آج میرا خیال ہے کہ ہر بڑے چھوٹے نے اپنی پکچرز بنانی سیکھی، اپنی یعنی سیلفیاں بنانی سیکھی ہیں، اور ہر وقت سیلفی بنی، سیلفی اپلوڈ۔ اب یہ اس کے بارے میں کیا موقف ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں تو صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہر کوئی یعنی سیلف کے بارے میں کانشیس بہت ہے، اور ایک ہے کانشیسنس اور ایک ہے سیلف کو اتنا بڑا کر لینا کہ سیلف کے مقابلے میں کوئی نہ دکھے۔ اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنا سب کچھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ انہیں اپنے محسن بھی یاد نہیں رہتے، ان کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا وہ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ریلی مجھے اللہ اکبر کی صدا بہت زیادہ اپیل کرتی ہے کہ ایوری ٹائم دن میں 5 دفعہ اس جو سیلف کا یعنی انسان کے اوپر نشہ چڑھتا ہے نا، اس کو کافی حد تک اللہ اکبر کنٹرول کر لیتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی انسان جس طرح سے اپنی ذات کے بت کا یعنی اس کو پوجتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں آج کے دور کی سب سے بڑا شرک ہی یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا انسان، استاد آپ یہ کہتی ہیں اپنی ذات کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، تو میں اس کو چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں۔
کچھ لوگ اپنے بہت کیریئر اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی بہت ریسرچ اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے معاملات کو لے کے بہت زیادہ، کیا یہ بھی سب کچھ اس میں آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے کاموں کو ایکسیلنس تک نہ لے کے جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن اپنے بارے میں، اپنے علاوہ کسی کے لیکن بارے میں اس سوچے زوم بھی میں، نہ، جی، یہ اپنے ہی بارے میں سوچتا رہے ہر وقت، اصل میں نا اس زوم میں مبتلا ہونا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اور اپنی نیکیوں کو بھی اتنا بہترین سمجھ بیٹھنا کہ شاید میری جیسی نیکیاں بھی کوئی نہیں کرتا اور یہی کرنے والا کام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم یہ کسی اور وقت پہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے، آج تو ہم حج کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسی حوالے سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جو ہی ایک فرد حج کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور حج کے سفر کا ارادہ کرتا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنا، یعنی مرد جو ہے وہ اپنا وہ لباس ترک کر دیں گے جو لباس انہوں نے پہنا. احرام پہنتے ہی پہلی قربانی ہو گئی کہ آپ کو جو لباس پسند ہے، جو کلر پسند ہے، جس طرح کی کمفرٹ آپ کو پسند ہے، سب کو اسے ترک کرنا ہے. سب حاجی 2 چادروں میں آ جاتے ہیں، وہی جیسے کفن کی چادریں ہیں اسی طرح سے احرام کی 2 چادریں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نکلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا لباس ترک کرتا ہے تو پہلی تبدیلی آتی ہے. پہلی، یعنی یہ سیڑھی ہے جہاں سے انسان تواضع سیکھتا ہے. اللہ کی خاطر جھک گیا نا، بچھ گیا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے تو وہ لباس بھی چھوڑ دیا جس کو میں پسند کرتا تھا اور جس کا میں عادی تھا، اور نیچرلی ہر ایک کے لیے احرام پہننا آسان نہیں ہوتا. پھر اب دیکھیں جیسے انسان سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، اور سفر میں جیسے یعنی وہ صورتحال نہیں ہوتی جو صورتحال عام سفروں میں ہوتی ہے. آپ اپنی پسند سے، اپنے حساب سے اپنے سفر کا تعین کرتے ہیں، لیکن حج کا سفر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کو بہرحال لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی پسند چھوڑنی پڑتی ہے. تو انسان اللہ کی خاطر بچھ جاتا ہے نا، جھک جاتا ہے، صبر کرتا ہے، حالات و واقعات میں اپنے آپ کو کسی طرح ایڈجسٹ کرتا ہے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے یعنی جس وقت ایک حاجی پہلا طواف کرتا ہے تو وہ طواف بھی بہت کچھ سکھاتا ہے کہ اپنی ذات کے گرد، اپنی سوچوں کے گرد، اپنے معاملات کے گرد نہیں گھومنا، ایک اللہ کے گرد گھومنا ہے. وہی گردش ہے جو ایک ایٹم میں بھی ہے، وہی گردش ہے جو سولر سسٹم میں بھی ہے، یہی گردش ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی اپنے رب کے گرد گھومیں اور آپ کی زندگی اور آپ کی معمولات بھی اسی کے گرد گھومیں. نمازی تو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ مسجد کے نمازی نہیں ہوتے وہ بھی حرم میں جا کے طواف کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اگر کوئی غور و فکر کرے تو اس میں بہت بڑے لیسن ہے اور بہت زیادہ لرننگ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیچے رکھ کے، پیچھے رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر جس وقت صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے، یہ بھاگ دوڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور آپ دیکھیں نا، ہر چیز فکسڈ ہے، 7 چکر 8 نہیں کر سکتے، 6 بھی نہیں کر سکتے. اچھا، پھر آپ یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ کی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے. آپ ارد گرد کے کام کر سکتے ہیں اگر اپنا طواف خراب کرنا چاہیں، لیکن آپ جتنا زیادہ ادب اور تعظیم کے ساتھ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لگتا ہے اور آپ کے اندر ایک تبدیلی بھی آتی ہے، آپ کا دل بھی روب کھاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جس وقت آپ یعنی طواف کر کے نکلتے ہیں، واجب الطواف ہے، آپ 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھ سکتے، 3 نہیں پڑھ سکتے، 1 بھی نہیں پڑھ سکتے. اور آپ دیکھیں وہ بھی فکسڈ ہے، وہ وہیں پڑھیں سورہ یا ایھا الکافرون، الکافرون اور الاخلاص. تو مطلب یہ کہ ہر چیز فکسڈ ہے نا، کہیں آپ کی مرضی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں صفا اور مروہ کی صحیح ہے تو آپ کے چکر فکسڈ ہیں. سب سے زیادہ آپ اپنی مرضی کو رب کے تابع لانے کی کوشش کرتے اصل ہیں. بات یہ ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا
من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر، وبی محمد نبی اور رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں دھیرے دھیرے دل مائل ہو رہا ہے، عادی ہو رہا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ صفا پہ جا کے پھر دعائیں ہیں، پھر مروہ پہ جا کے پھر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی مردوں کے لیے یہ ہے کہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں نا، جہاں پہ آپ نے بھاگنا ہے۔ اچھا کہاں پہ آپ نے رمل کرنا ہے، بھاگنا ہے، کہاں پہ آپ نے نہیں بھاگنا، نہیں بھاگنا، وہ بھی طے شدہ ہے۔ اور مردوں نے چلنا، عورتوں نے نہیں ایسے کرنا۔ جی، اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی آپ عمرہ کرتے ہیں تو آپ بال کاٹتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جب آپ دوبارہ حج کا احرام پہنتے ہیں اور پھر جس وقت نکلتے ہیں مینا میں جا کے ایک دفعہ پھر، یعنی ہوٹلز میں تھوڑا سا لائف ڈیفرنٹ ہے، آپ مینا میں پہنچتے ہیں، صورتحال فرق ہو جاتی ہے، آپ کو ایک خیمے میں رہنا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ زیادہ عمدہ ماحول میں رہیں، لیکن یو ہیو ٹو اسٹے، آپ کو وہاں رہنا ہے اور بہت سارے لوگوں کے مابین رہنا ہے۔ آپ کے لیے وہ فیسلٹیز جتنی بھی کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن بہرحال وہ فیسلٹیز تو نہیں ہو سکتی جو کمفرٹ کے جس کے آپ عادی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ مینا میں 4 نمازیں یعنی 8ویں ذوالحجہ کی ہیں اور 5ویں 9ویں ذوالحجہ کی صبح کی ہے، اور آپ نے نکلنا ہے، پھر مینا سے نکلنا ہے، آپ نے عرفات میں پہنچنا ہے۔ اب عرفات میں پہنچتے ہوئے اب یہ ایک بھاگ دوڑ ہے نا، اور آپ کے وہ یعنی وہ سارا سلسلہ فکسڈ ہے، ٹرانزیشن ہو رہی ہے ہر وقت، ایک سے دو، اور ہر سٹیج پہلی سے ڈیفیکلٹ ہے۔ اب جب آپ وہاں سے نکلے ہیں اور جس وقت جاتے ہیں آپ وقوف کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے آپ نے 2 نمازیں ادا کرنی ہیں، ظہر اور عصر کی، اور خطبہ حج سننا ہے اور نمازیں ہیں، اور اس کے بعد وقوف ہے۔ اب آپ اس دوران اگر بیٹھ کے دعائیں کرنا چاہیں تو وقوف افضل ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے دعائیں کریں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میکسیمم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو بندہ یعنی تھک جاتا ہے دعائیں کر کے، اس کی صورتحال فرق، لیکن جو جو انسان کا دل انوالو ہوتا ہے اس کے اوپر باقی چیزیں ہٹ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جیسے یعنی ایک خاص وقت ہے جب تک آپ عرفات ٹھہر سکتے ہیں۔ اب مغرب عرفات میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا آخر عرفات میں کیوں نہیں، آخر وہ نماز قضا کیوں کرواتے ہیں، آخر یہ فلاں کام کیوں ہوتا ہے۔ پھر جس نے نمازوں کا سلسلہ مقرر کیا اسی نے یہ بھی مقرر کر دیا یہاں نہیں پڑھنی، مزدلفہ جا کے ہی پڑھو گے، اور دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھو گے۔ اب جس وقت مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل ایک نیا ماحول ہے، کھلا اصل تواضع اختیار کرنا تو وہیں مشکل اصل بات تو وہیں کھلا قبرستان ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کے سر کی طرف کون سو رہا ہے اور آپ کے پاؤں کی طرف کون سو رہا ہے، اور آپ کے رائٹ کون اور لیفٹ کون، اور آپ یعنی جن لوگوں کے درمیان ہے کون لوگ آپ کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں۔ آپ جتنا بھی بچنے کی کوشش کریں آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات بیت جائیں، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہی ہوتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے ہی وہاں سے انسان یعنی نکل آتا ہے، لیکن سوچنے کے بہت مواقع ہیں۔ اس رات میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو اتنی امپورٹنٹ رات ہے، یہاں پہ عبادت ہی نہیں ہے، کہ نہ کوئی نفل ہے نہ کوئی خاص اذکار ہے، صرف آرام کرنا ہے۔ مزدلفہ کی رات تفکر کی رات بھی ہے، غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، کہ اس انسان اپنی ہستی کو پہچانے، تواضع تو وہاں سیکھی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مزدلفہ میں لوگوں کو بہت یعنی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، بہت لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ آخر ہمیں یہاں کیوں مجبور کیا گیا، ہم کیوں یہاں پہ رکیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بسز میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر نہیں آتے، لیٹنا نہیں چاہتے، آرام نہیں کرنا چاہتے، کہ بس ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تو پتہ چلتا ہے نا کہ اندر ایک جنگ چل رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت مسجد مشعر حرام میں اور اس کے ارد گرد لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز، اور نکل جاتے ہیں مینا کے لیے، تو اس دن پہ 4 کام کرنے ہیں، اور چاروں کام ہی ایسے ہیں جو بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اس کی بڑی ترتیب ہے۔ جیسے رمی کرنی ہے، تو رمی کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ یعنی اندر کے شیطان کو اور اندر اپنے نفس کا علاج اگر کر لیا پھر تو ٹھیک ہے، باہر بھی مار لیں،
ورنہ ابھی اندر اتنی جنگ چل رہی ہو اور رمی کر کے انسان پھر یعنی اس کی کیفیت بہت بدل جاتی تبھی ہے. بہت سارے حجاج کرام کہتے ہیں نا سب سے مشکل مرحلہ لگ رہا ہوتا ہے رمی کرنے کا. وہ اصل میں اندر سے مشکل اٹھتی ہے. اور بہرحال جو اللہ والے ہیں ان کے لیے صورتحال فرق ہوتی ہے، لیکن جن کے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے ان کے اوپر بھی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جنگ چل رہی ہوتی ہے اور انسان نکل سکتا ہے اس سے. پھر دیکھیں کہ یعنی اس وقت پہ جانور قربان کرنا ہے یا پھر سر منڈوانا ہے، اصل جو چیز انسان کے اندر آتی ہے مردوں کے لیے خاص طور پہ شکل ہی بدل جاتی اپنی شناخت کو بدلنا، شناخت کھو جاتی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ بہت بڑی قربانی ہے جو مرد دیتے ہیں. بال سر سے بال اتروانا، اپنی زینت کو ترک کرنا. دیکھیں پہلے آپ نے لباس چھوڑا، آپ نے جوتے چھوڑے، آپ نے اپنی عادتیں ترک کرنے کی کوشش کی، کرتے کرتے آپ کا کمفرٹ بھی چلا گیا، گھر چلا گیا، آپ کے بچے چلے گئے، آپ کے سب کچھ چھوڑتے 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 آپ کا یعنی آپ کے سر سے چھت بھی چلی گئی مزدلفہ میں جا کے، اور اب آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ کے بال بھی چلے گئے. تو آپ اللہ کی خاطر یہ بھی برداشت کر جاتے ہیں الحمدللہ، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اور پھر آپ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر یعنی طواف زیارہ کرنے کے لیے اور یعنی صحیح کرنے کے لیے. تو یعنی اس وقت یعنی اتنی شدت کی تھکاوٹ ہوتی ہے اور اتنی یعنی اتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے کہ یعنی اپنی شناخت ہی کھو جاتی ہے. تو یہ پورا سفر ایسا ہے جس میں انسان کو اپنی انا کا علاج کرنے کا بہت موقع ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو انسان بہت تواضع سیکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اور کھانا کھلانے میں اور ان کے ساتھ یعنی ان کے لیے کیئرنگ ہونے میں، ان کے ساتھ شیئر کرنے میں انسان یعنی بدلا ہوا انسان بن سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ بہت بہت جا کے یہ پلان کر کے لے کے جاتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اچھے معاملات کرنے ہیں، اور پلان کر کے جانا چاہیے. لوگوں کے درمیان کیا چیزیں تقسیم کرنی ہے، یہ بہت خوشائن چیز ہوتی ہے. جو لوگ پلاننگ پہلے کر کے جاتے ہیں وہ وہاں پر بہت نیکیاں اور اجر سمیٹتے ہیں. ایک چیز جو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ وہاں کھانا تقسیم ہوگا، فلاں چیز ہوگی، کچھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ وہاں پر بھی دیکھنا چاہیے دینے والا ہاتھ بننا چاہیے، لینے والا نہیں. تو ساری نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور ہی لوگ رہ جائیں. ہمیں آگے بڑھ کے سوچنا چاہیے بحیثیت قوم کے بھی کہ ہمیں اپنی خود بھی یہ نیکیاں سیکھنی ہے اور دوسروں کو بھی سکھانی ہے. کھانا کھلانا حج کی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کی طرف ضرور توجہ رکھ کے لے کے جانا چاہیے. اپنا صدقے کا بجٹ رکھ کے لے کے جانا چاہیے کہ میں نے وہاں پر کتنے افضل مقامات ہیں جہاں پر آپ کو موقع ملے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا. اور جب رسول اللہ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بڑی نیکی کھانا کھلانا ہے، تو میں نے دیکھا ہے وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور ہماری کچھ خاص نیشنلٹیز ایسی ہیں جو زیادہ انتظار میں ہوتی ہیں، تو اس کی بجائے اگر انشاء اللہ سے برکت مانگے تو جہاں وہ رب وہاں تک لے گیا تو انشاءاللہ ان نیکیوں کرنے کی توفیق بھی دے گا. جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں تواضع کی ڈیفینیشن اور تواضع کس کس موقع پہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں سمجھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تواضع اختیار کرنے کی توفیق بھی دے اور ہمارے ان اعمال کو قبول بھی کرے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم